الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں بنیادی مباحث پر گفتگو ہو رہی ہے، اور پہلی چیز یہ زیر بحث آئی کہ ہم جو خیر و شر کے الفاظ بولتے ہیں، نیکی، بدی، برائی، بلائی، اس کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید نے اس کا جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اصلاً نیکی اور بدی کا شعور انسان کے اندر اس کے پروردگار یا اس کے خالق کا الہام ہے۔ یعنی جیسے انسان کی شخصیت وجود پذیر ہوئی ہے تو اس کے خمیر ہی میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے۔ وہ نیکی اور بدی کا یہ شعور لے کر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شمس کی جس آیت کو میں نے اس بحث کے لیے سر عنوان بنایا ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پھر آ کر کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو الہام ہے، انسان اس کی تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے اندر بالقوہ دیا ہے، جب وہ بالفعل سامنے آتا ہے تو اس میں انسان کی تعبیر، کیونکہ وہ ایک عقلی وجود رکھتا ہے، اس کے گرد و پیش کا ماحول اور اس کے اثرات اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نیکی اور بدی کے اس شعور کی تعیین میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، جہاں اجمال ہے اس کی تفصیل کر دیتے ہیں، جہاں اصل ہے اس کے فروع متعین کر دیتے ہیں، اور اس طرح نیکی اور بدی یا خیر و شر یہ پورے امتیاز کے ساتھ متعین ہو کر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ الہام جو ہماری فطرت میں ہے اور وہ وحی جو پیغمبروں پر آتی ہے، ان کے باہمی تعلق سے اس طرح یہ شعور ترتیب پاتا ہے۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے، اور میں نے اس کے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان اگر اپنے باطن میں نگاہ ڈالے تو اس کا یہ باطن، جس کو ہم وجدانی علم سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں اپنے تجربے کو دیکھے، یعنی وہ صدیاں گزار چکا ہے، اس میں بہت سے تجربات سے گزرا ہے، اس میں ایک تاریخ وجود میں آئی ہے، اس نے تہذیبوں کو وجود بخشا ہے، تو اس کا تجربی علم بھی اب ظاہر ہے اس کی بہت بڑی میراث ہے، وہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس زندگی میں ہم جن مراحل سے گزرتے ہیں، ظاہر ہے کہ زندگی بجائے خود کچھ قوانین کے ساتھ روبعمل ہوتی ہے۔ ان قوانین کے تعامل کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، انسان کی حیثیت سے ہیں، ہمیں جو حالات واقعات پیش آتے ہیں، ہم جن مراحل سے گزرتے ہیں، ان کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان اپنے وجود سے ایک اخلاقی شخصیت ہے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اس سے وہ خارج کی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کرتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے اندر ایک حادثہ اخلاقی ہے، اور اللہ کے پیغمبر آ کر در حقیقت انہی اخلاقی اساسات پر اپنی بات کو اٹھاتے ہیں، ان کو متعین کرتے ہیں، ان کی تفصیلات کرتے ہیں، اور ان پر مبنی قانون انسانوں کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں نے لکھا ہے، روایتوں میں ایک تمثیل کے ذریعے سے یہی بات اس طرح سمجھائی گئی ہے۔ یعنی یہ جو کچھ ہے وہ میں نے قرآن مجید
کے فہم کی بنیاد پر بیان کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے فہم یا قرآن مجید کے مضمرات سے متعلق سب سے بڑی رہنمائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ دین کے سب سے پہلے، سب سے بڑے اور بے خطا علم کے حامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو اگر کوئی چیز آپ کی طرف سے مل جاتی ہے اور قرآن مجید کی اساسات واضح ہیں اور ہم اپنے فہم سے اس کی تائید دیکھتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات جو میں نے پیچھے بیان کی ہے، یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کس طرح اس پوری بات کو ایک تمثیل کے ذریعے سے خود واضح فرما دیا ہے۔ روایتوں میں ایک تمثیل کے ذریعے سے یہی بات اس طرح سمجھائی گئی ہے کہ تم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے، تم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو وہ منزل کیا ہے؟ ظاہر ہے نجات، فلاح۔ یہی ہر انسان کے سامنے ہے۔ اگر موت ایک حقیقت ہے اور موت پر زندگی ختم نہیں ہو رہی تو پھر انسان کی منزل یہی ہو سکتی ہے کہ وہ موت کے بعد فلاح پا جائے۔ قرآن مجید نے یہی تعبیر اختیار کی ہے، قد افلح المؤمنون قد افلح من تزکا۔ تم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تمہارے سامنے ہے، اللہ کا راستہ، سیدھا راستہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ تمثیل ہے، یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سیدھے راستے کی کیا نوعیت ہے، وہ تمہارے شعور میں کیسے آتا ہے اور اس میں قرآن یا پیغمبر یا وحی کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تمہارے سامنے ہے جس کے دونوں طرف دو دیواریں کھنچی ہوئی ہیں، یعنی ایک راستہ ہے، ادھر بھی ایک دیوار ہے، ادھر بھی ایک دیوار ہے، جیسے آپ ایک گلی میں جا رہے ہوتے ہیں جس کے دونوں طرف دو دیواریں کھنچی ہوئی ہیں، دونوں میں دروازے کھلے ہیں، یعنی جیسے ہی آپ اس راستے میں داخل ہوتے ہیں تو ادھر کی دیوار میں بھی دروازے ہیں قدم قدم پر، اس طرف کی دیوار میں بھی دروازے ہیں قدم قدم پر، دونوں میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہر دروازے پر ایک پردہ ہے۔ راستے کے سرے پر، یعنی یہ راستہ ہے جیسے کہ ایک گلی ہوتی ہے، ادھر بھی دیوار ہے ادھر بھی دیوار ہے، اور اس دیوار میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے ہیں، اور راستے کے آخر میں، یعنی جہاں تک آپ کو جانا ہے، جس منزل پر آپ کو پہنچنا ہے، راستے کے سرے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اندر آ جاؤ اور سیدھے چلتے رہو، یعنی کسی دروازے میں داخل نہ ہونا۔ تم جس منزل تک جانا چاہتے ہو یہ صراط مستقیم اختیار کرو، اس پر سیدھے چلتے آؤ، دائیں بائیں مڑ کر نہیں دیکھو۔ یہ دروازے جن پر پردے پڑے ہیں ان میں سے ہر دروازہ اپنے اندر بڑی کشش رکھتا ہے، لیکن التفات کیے بغیر، دھیان دیے بغیر آگے بڑھتے چلے آؤ۔ پکار رہا ہے کہ اندر آ جاؤ اور سیدھے چلتے رہو۔ اس کے باوجود کوئی شخص اگر دائیں بائیں کے دروازوں کا پردہ اٹھانا چاہے تو اوپر سے ایک منادی پکار کر کہتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھانا، اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے۔ یعنی ایک سرے پر پکارنے والا کھڑا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور ان ربک علی صراط مستقیم، تیرا پروردگار، تیری منزل اس سیدھے راستے پر ہے، اس پر چلے آؤ۔ اور انسان چونکہ راستے پر چلتا ہے، دروازے ہوں، پردے پڑے ہوں، تو ان کی کشش کھینچتی ہے کہ وہ ان میں سے کسی دروازے کے اندر دیکھے کیا ہے۔ تو اوپر سے ایک منادی پکار کر کہتا ہے، جیسے ہی انسان دائیں یا بائیں کسی
پردے کو اٹھا کے اندر جانا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے تو اوپر سے ایک منادی پکار کر کہتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھانا، اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے، یعنی جیسے ہی اٹھاؤ گے تو اندر بے پناہ کشش کی چیزیں کھینچ لیں گی تمہیں، اندر چلے جاؤ گے۔ اب یہ تمثیل ہے، اس تمثیل کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمائی ہے، یعنی بتایا ہے کہ میری اس تمثیل سے کیا مراد ہے۔ فرمایا ہے کہ یہ راستہ اسلام ہے، یعنی یہ جو سیدھا راستہ ہے جو منزل کی طرف جا رہا ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بتائی ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے جس کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور اسی کا نام اللہ تعالیٰ نے دین کی حیثیت سے اسلام رکھا ہے۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ دیواریں اللہ کے حدود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ دو دیواریں ہیں جن کے اندر تمہیں چلتے ہوئے جانا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ تم ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی پاسداری کرتے ہوئے، ان کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ راستہ طے کرو گے۔ اللہ کے حدود ہیں، دیواریں اللہ کے حدود ہیں، دروازے اس کی قائم کردہ حرمتیں ہیں، یعنی دروازے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کہیں بدکاری ہے، کہیں فواحش ہے، کہیں حق تلفی ہے، کہیں شرک ہے، کہیں بدعتیں ہیں۔ دروازے اللہ کی قائم کردہ حرمتیں ہیں۔ اوپر سے پکارنے والا، یعنی جب ہم کسی دروازے کی طرف التفات کرتے ہیں یا داخل ہونا چاہتے ہیں تو اوپر سے پکارنے والا منادی خدا کا وہ واعظ ہے جو ہر بندہ مومن کے دل میں ہے۔ یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں خیر و شر کا ابتدائی شعور دیتی ہے؟ وہ بندہ مومن کے اندر ایک واعظ رکھا گیا ہے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، جو خیر اور شر کا شعور لے کر آیا ہے، جو اندر سے پکارتا ہے کہ مت جانا ادھر، یہ حرمتیں ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں ان حرمتوں کو اصول میں جمع کر دیا ہے۔ تو ان سب حرمتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں، یعنی فواحش کو، حق تلفی کو، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو، شرک کو، بدعت کو، تو گویا یہ وہ حرمتیں ہیں جن کا بنیادی شعور انسان کے اندر موجود ہے۔ تو جیسے ہی انسان ان حرمتوں کو پامال کرنے کی طرف التفات کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو پہلے ہی قدم پر وہ اندر سے منادی پکار کے کہتا ہے کہ مت جانا ادھر۔ ہر بندہ مومن کے دل میں ہے۔ تمثیل میں یہ بتایا گیا تھا کہ اوپر سے ایک منادی پکارتا ہے، فرمایا وہ اصل میں تمہارے دل میں اللہ کا الہام ہے، خیر و شر کا الہام، جس کو تمہارا نفس اگر تعین نہ بھی ہوئی ہو تو بالاجمال سمجھتا ہے اور فوراً توجہ دلاتا ہے۔ اور راستے کے سرے پر پکارنے والا قرآن ہے، یعنی کس خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و شر کا شعور کہاں پایا جاتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، اس کو واضح کر دیا کہ یہ تعلق ہے وحی میں اور الہام فطرت میں۔ ہر قدم پر جو چیز متنبع کرتی ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے، وہ متنبع کرے گی، اور تم اگر اس کی آواز پر نہیں لبیک کہو گے تو اللہ کے پیغمبر آ کر بلا رہے ہوں گے، اور پیغمبروں کے بلانے کی اس وقت قیامت تک کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ کس طرح سے یہ بتا دیا ہے کہ قرآن مجید یا اللہ کی کتاب یا پیغمبروں کی ہدایت، یہ اصل میں راستے کے سرے پر کھڑے ہوئے پکار رہے ہیں۔ قدم قدم کے اوپر جو چیز آپ کی رہنمائی کرتی ہے وہ باطن کا الہام ہے، وہ سب سے پہلے متنبع کرتا ہے۔ تو اس طرح اس تمثیل میں خود اللہ کے پیغمبر نے خیر و شر کا کیا ذریعہ ہے اس کو واضح کر دیا ہے۔
ارشاد فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت 9 ہے۔ لوگوں حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ قرآن مجید گویا سرے پر، راستے کے سرے پر کھڑا ہوا سیدھی راہ پر قائم رکھنے کے لیے انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ اب اس تمثیل کو آپ سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ انسان کے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے وہی اصل میں اس کو دست بدعا کرتا ہے کہ پروردگار اگر میں اس الہام کی تعبیر میں غلطی کر رہا ہوں یا مجھے حالات نے کسی خلجان میں مبتلا کر دیا ہے تو میں تیرے حضور دست بدعا ہوں کہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور وہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ انسان کے سامنے ہدایت کی یہ راہ واضح کر دے۔ یعنی قرآن کے دونوں پہلوؤں کو ہمیشہ سامنے رکھیے، وہ ہمارے لیے اللہ کی ہدایت ہے اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین کے لیے اللہ کی عدالت بھی ہے۔ یعنی عدالت کا پہلو وہ یہاں زیر بحث نہیں، ہدایت کا پہلو وہ موضوع ہے اور اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ پہلی بحث ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، فلسفہ اخلاق کے یہ بنیادی سوالات ہیں، اخلاقیات پر گفتگو سے پہلے میں ان کو واضح کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل محرک کیا ہے جو انسان کو تزکیہ اخلاق پر آبادہ کرتا ہے۔ یعنی پہلا سوال یہ تھا کہ خیر و شر کا شعور کہاں ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ اندر ہے، باہر سے آتا ہے؟ انسان ایک لوح سادہ ہے، معاشرہ اس کو دیتا ہے، یا جیسے مذہبی تعبیرات میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر آ کر بتاتے ہیں؟ قرآن مجید ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اور پیغمبر نے اس تمثیل سے یہ سمجھایا ہے کہ اس طرح نہیں ہے۔ تم اپنے اندر الہام خیر و شر لے کے آئے ہو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قرآن مجید اس کو متعین کر کے تمہیں سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل محرک کیا ہے؟ یعنی مجھے خیر و شر کا شعور تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، میں جانتا ہوں کہ یہ برائی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ بھلائی ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھی بتا دیا، لیکن جب مجھے خیر و شر کا شعور باطن میں دیا گیا ہے تو میں بھلائی کو کیوں اختیار کروں، میں برائی سے کیوں بچوں؟ اس کا محرک کیا ہے؟ یعنی مجھے یہ انتخاب کرنا ہے کہ میں فساد برپا کروں گا، میں صلاح کا علمبردار بنوں گا، میں لوگوں کو خیر دوں گا یا ان کی حق تلفی کروں گا۔ تو محرک کیا ہے؟ کیا چیز مجھے اس پر آمادہ کرتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ نہیں تم اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناؤ گے؟ تزکیہ اخلاق، عمل صالح، کیا چیز ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل محرک کیا ہے جو انسان کو تزکیہ اخلاق پر آمادہ کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن نے ان آیتوں میں یہ دیا ہے کہ وہ محرک، یعنی وہ چیز جو تحریک دیتی ہے کہ تم نیکی کرو گے، تم اچھی راہ اختیار کرو گے، تم اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ گے، تم اپنے اخلاق کو پیوریفائی کرو گے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ محرک اسی الہام خیر و شر کی بنا پر، یعنی میرے اندر جو خیر اور شر کا الہام کیا گیا ہے، مجھے جو تعلیم دی گئی ہے انسان کی حیثیت سے کہ یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، وہ محرک اسی الہام خیر و شر کی بنا پر انسان کا یہ احساس ہے۔ یعنی میں ایک حادثہ اخلاقی رکھتا ہوں، اس کے ساتھ میں ایک عقلی وجود ہوں، میں حواس رکھتا ہوں، اس کے ساتھ میں ایک عقلی وجود ہوں۔ حواس میرا تعلق یعنی آنکھیں، کان،
सूंघने की सलाहियत, ये हवास मेरा ताल्लुक़ खारजी आलिम से पैदा करते हैं। जैसे ये पैदा करते हैं तो एक अक्ली वजूद इस्तिंबात का अमल शुरू कर देता है, यानी वो फ़ौरन जो कुछ सामने आता है उस पर हुक्म लगाता है, उससे नताइज निकालता है, उससे कुल्लियात बनाता है, उससे फ़ुरू का इस्तिंबात करता है। यानी मेरी शख्सियत में जो खैर व शर का इल्हाम है वो जामिद नहीं है, एक बाशऊर शख्सियत में एक दूसरी फैकल्टी काम कर रही है कि वो जो चीज़ भी बाहर से मेरे शऊर में आए या अंदर से मेरे शऊर में आए उसको मेरे हवास अंदर मुंतकिल करें या मेरे बातनी हवास से मैं उसको विजदानी तौर पर महसूस करूं। ये जैसे ही मेरे सामने आए तो मेरा अक्ली वजूद काम करना शुरू कर देता है। तो वो क्या करता है, वो मुहर्रिक इसी इल्हाम खैर व शर की बिना पर इंसान का ये एहसास है कि इन दोनों के नताइज उसके लिए यकसा नहीं हो सकते। यानी जैसे ही खैर और शर को मैं अपने बातिन में महसूस करता हूँ तो फ़ौरन अक्ल आती है और वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि एक चीज़ बुराई है और एक भलाई है और तुम्हारे लिए दोनों का नतीजा एक हो। यानी देखिए सवाल क्या है, अगर नतीजा एक है तो फिर किसी एक चीज़ को इख्तियार करने के लिए कोई मुहर्रिक भी नहीं है। यानी अगर मैं बुराई करता हूँ तब भी नतीजा वही निकलना है, मैं भलाई करता हूँ तब भी वही नतीजा निकलना है। तो फिर मैं अपने मफादात को सामने रखकर, अपने रग़बात को सामने रखकर, अपनी ख्वाहिशात को सामने रखकर कभी बुराई का इंतखाब कर लूँगा, कभी भलाई का इंतखाब कर लूँगा। यानी क्यों मैं हमेशा भलाई का इंतखाब करूँ, क्यों हमेशा मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी के एहतमाम की तरफ जाऊँ, क्यों आखिर? तो वो ये एहसास है कि नतीजा एक नहीं होना। यानी अगर तुम बुराई इख्तियार करोगे तो नतीजा और निकलेगा और भलाई इख्तियार करोगे तो और नतीजा निकलेगा। ये जो नतीजे के निकलने का एहसास है ये मुहर्रिक बनता है कि मुझे क्या चीज़ इंतखाब करनी है। सादा मिसाल से समझ लीजिए कि मेरे सामने मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। अगर मुझे बता दिया जाए कि इस रास्ते को इख्तियार करोगे तो किसी रुकावट के बगैर मंजिल पर पहुंच जाओगे और दूसरे रास्ते का इंतखाब करोगे तो कदम कदम पर डाका डालने वाले खड़े हैं, रहज़न खड़े हैं, पुल टूटे हुए हैं, शदीद बारिश हो रही है, कड़क और रात है, तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला हो जाओगे। तो अब देखिए रास्ते दोनों हैं, लेकिन जो किसी एक रास्ते को इंतखाब करने का नतीजा है वो यकसा नहीं रहा। जब यकसा नहीं रहा तो मैं एक आकिल इंसान हूँ, इंसान की हैसियत से मुझे अक्ल दी गई है, तो मैं फौरी तौर पर फ़र्क करूँगा दोनों में। इन आयतों में जवाब ये दिया गया कि वो मुहर्रिक इसी इल्हाम खैर व शर की बिना पर इंसान का ये एहसास है कि इन दोनों के नताइज उसके लिए यकसा नहीं हो सकते। कुरान मजीद में अगर देखें तो कई मकामात पर कुरान ने महज ये सवाल करके बात ख़त्म कर दी है कि तुम समझते हो कि मेरी बंदगी करने वाले और मुझसे सरकशी करने वाले यकसा हो जाएंगे? कैफ़ तहकुमून, कैसा हुक्म लगाते हो? ये असल में वही बिदाहत है जिसको बिनाए इस्तिदलाल बनाया गया है। वो महसूस करता है, कौन? इंसान। वो महसूस करता है कि खैर के खैर यानी भलाई के भलाई, खैर के खैर और शर के शर होने का शऊर अपने वजूद ही से इस बात का तकाजा करता है कि इन दोनों का नतीजा भी इन्हीं के लिहाज से सामने आए। यानी इंसान अक्ली तौर पर यह फैसला कर लेता है, जान लेता है कि बुराई का नतीजा बुरा होना चाहिए और भलाई का नतीजा अच्छा होना चाहिए। ये अक्ल तकाजा करती है। उसी खैर व शर के शऊर की बुनियाद पर इंसान ये समझता है। इससे ये हकीकत उस पर वाज़े होती है कि वो कोई शुतरे बेमुहार नहीं है। अब देखिए नतीजे पर नतीजा अक्ल निकालती चली जाएगी। वो कहती है कि तुम कोई बेमुहार ऊँट नहीं हो कि जो यूं फिर रहा है जहां चाहे चरता रहे। इससे यह हकीकत उस पर वाज़े होती है कि वो कोई शुतरे बेमुहार नहीं है,
اور اپنے اعمال کے صلے میں اسے لازماً جزا و سزا سے دوچار ہونا ہے. یعنی وہ جو رویہ اختیار کرے گا، جس چیز کا انتخاب کرے گا، خیر کا کرے یا شر کا، دونوں صورتوں میں کچھ نتیجے نکلنے ہیں، اور وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ بلائی کا نتیجہ جزا اور برائی کا نتیجہ سزا. قرآن نے اسی کو یہاں مراد کو پہنچنے اور نامراد ہونے سے تعبیر کیا ہے. وہ آیت ذہن میں رکھیے جو سر عنوان بنائی گئی ہے سورہ شمس کی 7 سے 10 آیات. تو اس میں کہا تھا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو پاکیزہ بنایا، اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنایا، وہ فلاح پا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، بامراد ہوا. اور جس نے اس کو آلودہ کیا وہ نامراد ہوا، اس نے اپنے آپ کو برباد کیا. قرآن نے اسی کو یہاں مراد کو پہنچنے اور نامراد ہو جانے سے تعبیر کیا ہے. اب اگر یہ بات انسان کے شعور کے اندر موجود ہے، جیسے کہ تجزیہ کر کے اس کو بتایا گیا، تو اس سے ظاہر ہے کہ خوف و طمع کا ایک احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا اور اس بات کا محرک بن جاتا ہے کہ اپنے طبعی رجحانات کے علی الرغم وہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے. یعنی یہ چونکہ ایک ایسا احساس ہے کہ جو اپنے لازمی عقلی نتائج کے ساتھ انسان کے سامنے آ جاتا ہے شعور کو پہنچنے کے بعد. تو یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اگرچہ طبعی طور پر انسان اپنی جبلتوں کی طرف بھی میلان رکھتا ہے، شہوات کی طرف بھی میلان رکھتا ہے، وہ اپنی رغبات کے لیے بھی بہت آگے جانے کے رجحانات رکھتا ہے، اس سب کے علی الرغم، اس کے باوجود، یعنی ان کے ساتھ لڑ کر، ان کو ایک طرف رکھ کر وہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے. اس لیے کہ یہ اس پر واضح ہو گیا کہ نتیجہ یکساں نہیں ہے. پھر جب وہ ایمان لے آتا ہے، یعنی یہاں تک انسان کی حیثیت سے زیر بحث تھا، اجمالی طور پر یہ محرک ہر انسان کے اندر اسی طرح موجود ہے. اسی بنیاد پر انسان کی پوری زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے مذہب سے الگ کر کے. لیکن یہی انسان جب ایمان لے آتا ہے، پھر جب وہ ایمان لے آتا ہے تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس حقیقت کا اقرار کہ میں اس زمین پر ایک خالق کی مخلوق ہوں اور میرا خالق آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان. یہی ایمان کی بنیاد ہے، باقی سب اس کے فروع ہیں. یعنی اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ میرے فرشتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری طرف پیغمبر بھیج رہا ہوں، وہ بتاتا ہے کہ میں نے ان کو کتابیں دی ہیں، وہ بتاتا ہے کہ ایک دن تم کو میرے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اصل میں اللہ پر ایمان ہی کی فرع ہے. پھر جب وہ ایمان لے آتا ہے تو یہی احساس خدا سے متعلق ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو احساس تھا کہ نتیجہ برا نکلے گا یا نتیجہ اچھا نکلے گا، تو اب اس احساس میں اللہ تعالیٰ داخل ہو جاتے ہیں کہ میرا رب جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا نتیجہ یکساں کر دے. تو اب یہ احساس اس ہستی سے متعلق ہو گیا جس نے مجھے بنایا ہے. اس وقت یعنی پھر اب ظاہر قرآن آ گیا. یہ وہی چیز ہے، اس تمثیل کو سامنے رکھیے کہ میرے باطن نے مجھے ایک جگہ تک پہنچایا اور اب اللہ کی کتاب آ گئی یا پیغمبر آ گئے. تو اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس وقت قرآن اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اچھے اخلاق کی پابندی اور برے اخلاق سے اجتناب کے لیے اب یعنی تم برے اچھے نتیجے کی بنیاد پر تو کسی چیز کو اختیار کر رہے تھے، کسی سے بچ رہے تھے، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر فیصلے کر رہے تھے. لیکن اب جب تم نے اس کائنات کے پروردگار کو اپنا پروردگار مان لیا ہے تو اب اصل محرک صرف اس خدا کی محبت، اس کی رضا کی طلب اور اس کی ناراضی کا خوف ہونا چاہیے. یعنی اب اپنے آپ کو اس سے اٹھاؤ، اب ان نتائج کو اس ہستی سے متعلق کرو
کہ وہ چونکہ خالق ہے اور تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے، تو چونکہ وہ خالق ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تم اچھائی کرو، تو اس کی محبت میں اچھائی کرو، اس کی رضا یہی ہے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کی طلب میں اچھائی کرو، اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے تم سے، اس کی ناراضی کا خوف ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ میرا ایمان کسی علت العلل پر نہیں ہے، ایک زندہ قائم ہستی پر ہے۔ وہ کون ہے؟ جو عالم الغیب ہے۔ یعنی اس سے پہلے تو میں نتائج سے آنکھیں بند کر سکتا تھا، دائیں بائیں دیکھ سکتا تھا، اس سے پہلے میں اچھائی اور برائی کو قریب یا بعید میں رکھ کر راستے نکال سکتا تھا، لیکن اب جب اس کے اوپر ذات خداوندی یعنی وہ سرے پر قرآن سامنے آ گیا ہے، تو اب وہ پروردگار ہر وقت میری نگاہ میں رہنا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ جو عالم الغیب ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، دانائے راز ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ میرے ظاہر کو دیکھ لے گا، میری بات کو دیکھ لے گا، میرے فعل کو دیکھ لے گا، جو کچھ میرے اندر ہے سب جانتا ہے، واقف اسرار ہے، اور وجود کی ہر حرکت اور قلب و نظر کی ہر جنبش سے پوری طرح باخبر ہے، علیم، حکیم، ان تمام صفات کا حامل۔ قرآن میں یہ بات کئی جگہ بیان ہوئی ہے۔ ادائے حقوق کی تاکید کے بعد ایک موقع پر فرمایا ہے، یعنی اب گویا وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یہ اب بننی چاہیے محرک تو اندر کے کچھ عقلی نتائج بن گئے، لیکن ایمان کے بعد اب اصل محرک سامنے آتا ہے، اور وہ پروردگار ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ہے، یہ سورہ روم کی 38 آیت ہے، فَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذَلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو رزق میں کشادگی ہو تو قرابت مند اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی اب گویا یہ چیز محرک بن جانی چاہیے۔ اس کا بہترین نمونہ، یعنی اس احساس کا بہترین نمونہ، اس تصور کا بہترین نمونہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے، یہ سورہ لیل ہے، 18 سے 20 آیات، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ العالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو، یعنی مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر غریبوں پر، مسکینوں پر، کس لیے؟ تزکیہ حاصل ہو، اخلاق کی پاکیزگی پیش نظر ہے، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں ہے کہ اسے بدلہ ملے۔ انسان بالعموم اسی محرک کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں ہے کہ اسے بدلہ ملے، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی رضا جوئی کے لیے۔ تو گویا اللہ کے پیغمبر کو نمونے کے طور پر پیش کر کے فرمایا کہ اس درجے تک تمہیں پہنچنا ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ آئیڈیل ہے جو تمہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کہ محرکات میں اس طرح کی پاکیزگی آ جائے، اخلاق کے محرکات میں، کہ سوائے اللہ کی رضا کے کچھ بھی پیش نظر نہ رہے، اس کو اپنا ہدف بناؤ۔ یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے کہ اچھے عمل کی بنیاد اچھا ارادہ ہے، یعنی ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ آپ کا ارادہ اچھا ہے تو یہی بنیاد بنے گا کہ پھر عمل بھی اچھا ہو۔ یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے کہ اچھے عمل کی بنیاد اچھا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال اس کی نیت پر موقوف ہیں، کہ بلیغ الفاظ میں یہی بات فرمائی ہے۔ یہ محرک یعنی خدا کے لیے نیکی کرنی ہے، خدا کے لیے پاکیزگی اختیار کرنی ہے،
یہ میرا پروردگار ہے جس کی رضا مجھے مطلوب ہے۔ یہ محرک انسان کی اس نیت کو، یعنی سب سے پہلے تو نیت پاکیزہ ہوگی تو عمل پر اس کے اثرات جائیں گے۔ یہ محرک انسان کی اس نیت کو بالکل آخری درجے میں پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اب نیکی خیر بہت لوگ کرتے ہیں اور اچھے جذبات سے بھی کرتے ہیں، لیکن آخری درجے میں یہ چیز پاکیزہ بنا دیتی ہے کہ میرے رب کی خوشنودی اصلاً مطلوب ہے۔ چنانچہ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چنانچہ اس کا کوئی عمل بھی اس کے بعد فخر، نمائش، ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، اور اگر ہوتا ہے تو جلد یا بدیر وہ اس کو ان آلائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، کبھی یہ کہ دنیا مجھے اچھا کہے، کبھی یہ کہ لوگ یہ خیال کریں کہ اس نے بڑا نیکی کا کام کر دیا، کبھی کوئی مفاد بھی پیش نظر ہوتا ہے، کبھی بدلے کی خواہش بھی ہو جاتی ہے۔ یہ آلائشیں ہیں۔ تو نیکی اور خیر کے لیے محرک اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آئیڈیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دیکھیے کس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے۔ یہ تو آخری مقام ہے، لیکن ہم انسان قدم قدم پر پھسلتے ہیں، ایسے مزلات ہوتے ہیں کہ جن میں کہیں نہ کہیں گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، کوئی آلائش آ جاتی ہے۔ تو اگر یہ محرک سامنے ہو کہ مجھے نہیں اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرنا ہے، تو پھر انسان جیسے ہم وضو کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے آپ کو روزانہ غسل کر کے صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح سے توبہ سے، استغفار سے، اپنے التفات کو بہتر کر کے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا رہتا ہے۔ قرآن کی اس تعلیم کا، یعنی تعلیم کیا ملی کہ اب محرک صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے تزکیہ اخلاق یا اچھے عمل کے لیے، یہ تعلیم دی گئی ہمیں۔ تو یہ جو تعلیم ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اس کا بہترین نمونہ تو پیغمبر کی ذات ہے، وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی طرف بڑھنا ہے۔ قرآن کی اس تعلیم کا سب سے مؤثر بیان وہ ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا جو قرآن کے عالم تھے یا جہاد میں مارے گئے یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ یعنی غریب غربا وہ تو بعد میں زیر بحث آئیں گے، پہلے یہ لوگ۔ عالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھ کر اب زندگی بسر کرنے کا مکلف ہو گیا ہے۔ جہاد کے لیے نکلا ہے آدمی، بظاہر لوگوں کو یہ کہہ کے کہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں۔ مال و دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسلام میں اس کو خیر اور اللہ کا فضل کہا گیا ہے، وہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان لوگوں کو لایا جائے گا، انہیں لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انہیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم ان میں کیا کرتے رہے، یعنی یہ میں نے تمہیں سب دیا۔ عالم کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور لوگوں کو آپ کی طرف، اللہ کی طرف بلانے کے لیے قرآن سناتا رہا، سمجھاتا رہا، درس دیتا رہا۔ مجاہد کہے گا میں آپ کی راہ میں لڑا اور مارا گیا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ دولت مند عرض کرے گا میں نے ہر اس موقع پر خرچ کیا جہاں آپ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات جب اللہ کے سامنے کہی جائے گی، ظاہر ایک تمثیل ہے، بات سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب جھوٹے ہو، تم تو یہ سب اس لیے کرتے رہے کہ لوگ تمہیں عالم اور بہادر اور سخی کہیں، اس لیے کرتے رہے، سو دنیا میں تمہیں یہ کہہ دیا گیا، چنانچہ حکم دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بات میں نے بخاری کی اس روایت کو نقل کیا ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ان کے حوالے نیچے دے دیے ہیں۔ کیوں لی ہے؟
اس لیے کہ خود قرآن مجید نے یہی اصول بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ کچھ خرابی ہو گئی وہ اصلاح کر لیتا ہے آدمی، اگر دنیا ہی ہدف ہے، علم کی بھی، جہاد و قتال کی بھی اور دولت کی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ پھر معاملہ یہیں صاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے دیں گے۔ یہاں بھی یہ کہا گیا کہ سو دنیا میں تمہیں یہ کہہ دیا گیا ہے، چنانچہ حکم دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہمارا وقت ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔